بلیٹن کا آغاز کریں گے، شیخوپورہ سے خبر آپ کو دیں گے۔ شیخوپورہ کے تھانہ صدر کی حدود میں خاندان کے 4 افراد کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق نامعلوم ملزمان کے حملے سے ایک شخص زخمی بھی ہوا۔ مقتولین میں 80 سال کا والد شاہ محمد، 62 سال کی والدہ عشرہ، 18 سال کی بیٹی کرن اور 8 سال کے پوتے بھی شامل ہیں۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ ایران کے علاقے سراوان میں دہشت گردی، 9 پاکستانی محنت کش شہید، 5 زخمی۔ متاثرین کا تعلق پنجاب کے علاقے علی پور اور لودھنا سے تھا۔ ایران میں دہشت گردی کا نشانہ بننے والے جنوبی پنجاب کے علاقے علی پور کے سہیل کی والدہ غم سے نڈھال ہے۔ روتے ہوئے دکھیاری ماں کا کہنا ہے سہیل شہید ہو گیا، دوسرا بیٹا شعیب زخمی ہے۔ دونوں بیٹے مل کر جو تھوڑا بہت کماتے تھے اس سے گھر چل رہا تھا، کوئی میرے بچوں کو واپس لا دے۔ پاکستان کے ایران میں 9 مزدوروں کے قتل کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا، ایران میں پاکستانی شہریوں کا قتل ہولناک اور قابل نفرت واقعہ ہے۔ سنگین معاملے سے پوری طرح آگاہ ہیں اور اقدامات کر رہی ہیں۔ ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، واقعے کی تحقیقات اور گھنانے جرم میں ملوث افراد کا محاصرہ کرنے پر زور دیا ہے۔ زاہدان میں پاکستانی قونصل اسپتال جا رہی ہیں جہاں زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ طویل مسافت اور حفاظتی امور کی وجہ سے چند گھنٹے میں پہنچ جائیں گے۔ پاکستانی قونصل مقامی حکام سے بھی ملاقات کریں گے اور جرم کے مرتکب افراد کے خلاف کارروائی پر زور دیں گے۔ سفارت خانہ لاشوں کو جلد وطن لانے کی پوری کوشش کرے گا۔ بزدلانہ حملے پاکستان کو دہشت گردی سے لڑنے کے عزم سے نہیں روک سکتے۔ ایران نے سروان میں پاکستانی شہریوں کے قتل کی مذمت کی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے افسوسناک واقعے کے متعلق حکام کی طرف سے تحقیقات جاری ہیں۔ حکومت پاکستان اور متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ دشمنوں کو ایران اور پاکستان برادرانہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیں گے۔ بات کریں گے، بلاول بھٹو نے مناظرے پر شہباز شریف کی شرط قبول کر لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے ٹویٹ کیا کہ مناظرے اور سندھ کے معائنے کے لیے تیار ہیں۔ نواز شریف خیرپور گمبٹ میں مناظرہ کر لیں۔ گمبٹ اسپتال پنجاب کے کسی بھی اسپتال سے بہتر ہے، مفت علاج ہوتا ہے۔ تھر پار کرا جائیں، چولستان سے تھر کا موازنہ بھی ہو جائے گا۔ تھر کل منصوبے کی آپ اور آپ کے بھائی مخالفت کرتے تھے۔ کوئلے کا منصوبہ کراچی کو نہیں، فیصل آباد کو سستی بجلی فراہم کر رہا ہے۔ میاں صاحب کراچی کے NICVT کے باہر مباحثہ کر لیں۔ NICVT میں گزشتہ سال پنجاب کے 84,000 سے زیادہ افراد کا علاج ہوا۔ یہ ثبوت ہے پنجاب میں ایسی سہولتیں نہیں۔ میاں صاحب راہ فرار اختیار نہ کریں، بتائیں کس شہر اور کس تاریخ کو مناظرہ کرنا ہے۔ شہباز شریف نے بلاول کا چیلنج قبول کر کے معائنے کے ساتھ مناظرے کی شرط رکھی تھی۔ بے نظیر پر ظلم کرنے والوں کو اپنی بیٹی پر ظلم ہوتے دیکھنا پڑا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا پشاور میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا سیاسی مخالف کی بیٹیوں اور بہنوں کو گرفتار نہیں کروں گا۔ پیپلز پارٹی کے نوجوان قائد کے منشور کا عنوان چنو نئے سوچ کو، 64 صفحوں کے منشور میں ملک کی معاشی ترقی اولین ترجیح ہے۔ کراچی میں آصفہ بھٹو کی انتخابی ریلی کا مواج کوٹ میں شاندار استقبال کیا گیا۔ آصفہ نے کہا غربت ختم کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، کچی آبادیوں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق دیں گے، پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر بلاول کو وزیر اعظم بنائیں۔ آصفہ بھٹو زرداری نے کارکنوں کے ساتھ مل کر نعرے لگائے۔ کسان کا نشان کیا؟ طلبہ کا نشان، غریب کا نشان، میرا نشان، آپ کا نشان، ہمارا نشان، بلاول کا نشان۔ مسلم لیگ نون نے اپنا انتخابی منشور پیش کر دیا۔ پاکستان کو نواز دو کے نام سے پیش کیے گئے منشور میں مہنگائی میں ریکارڈ کمی کرنے کا اعلان، نیب ختم کر کے کرپشن کے خلاف کام کرنے والے اداروں کو مضبوط کیا جائے گا، 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں دی جائیں گی، سستی بجلی اور گیس ملے گی، تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے اضافہ کیا جائے گا۔ حکومت ملی تو ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں گے، اپوزیشن میں آئے تو وہ کام نہیں کریں گے جو انہوں نے کیا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا انتخابی منشور پیش کرنے کی تقریب سے خطاب۔ 2008 سے لے کے 2013 تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی۔ ججوں کی بحالی کی بات کر چکا ہوں، وعدہ کرنے کے باوجود انہوں نے
اس کو پورا نہیں کیا جب تک ہمیں لانگ مارچ کرنا پڑا. ہم نے ایک اچھی روایت ڈالی. یہ کہاں کی ڈیموکریسی اور کہاں کی سیاست ہے؟ ادھر سے حکومت ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے تو ادھر سے آپ اس کے خلاف دھرنے شروع کر دیں. ہم اپنا وہی کریں گے جو ہمارے منشور میں لکھا ہوگا. اگر ہم اپوزیشن میں آتے ہیں ہم وہ کام کبھی بھی نہیں کریں گے جو انہوں نے کی. نشان جو بھی ہو 8 فروری کو قوم تسبیح والے کو ووٹ دے گی. تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر گوہر کا بنیر میں کارکنوں سے خطاب. عام انتخابات 2024 کے لیے ARY نیوز نے نکلو پاکستان کی خاطر مہم کا آغاز کر دیا. نامور دانشور اور مصنف انور مقصود نے قوم کو پیغام میں کہا ہے کہ 8 فروری کو ووٹ کے لیے ضرور نکلیں. جس کو دل چاہے ووٹ دیں. میں زندہ ہی اس الیکشن کے لیے ہوں کہ دیکھ کر جاؤں. 8 فروری کو ہر گھر سے آپ کے ساتھ انور مقصود نکلے گا. گھر سے نکلیں, ووٹ ڈالیں. بات کریں گے 15 سال حکمرانی کرنے والی جماعت تعلیم کا منشور پیش کرے. اس کے اپنے صوبے کے اسکولوں میں بچوں کے بجائے بھینسیں بندھی ہوں تو یہ کیسا منشور ہے؟ KP پر 10 سال حکومت کرنے والوں کا منشور گھڑی چوری اور پیٹرول بم ہے. رہنما نون لیگ مریم نواز کی لفظی گولہ باری. بڑے بڑے دعوے لے کر آنے والے نے ملک کو کنگال کر دیا. نوجوان نسل کو گمراہ کر دیا. ایسا معاشرہ امریکہ چاہتا ہے. مولانا فضل الرحمان کا شکارپور میں جلسے سے خطاب. بڑے بڑے دعوے لے کر آیا تھا کہ میں پاکستان کو دبئی بنا دوں گا. اب لوگ دبئی مزدوری کے لیے نہیں جائیں گے, ہمارے پاس آئیں گے. اس نے تو کنگال ہی کر دیا. یہاں نوجوان نسل کو گمراہ کر دیا گیا ہے. ایسا معاشرہ امریکہ چاہتا ہے, یورپ چاہتا ہے, یہودی چاہتا ہے. اس ایجنڈے پہ آیا ہوا تھا. ہم نے اس قوت سے جنگ لڑی ہے اور پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے, ہم ملک پہ آئیں گے. ہمارا باپ بھی نہیں آ سکے گا. تمہیں ہم نے ایسا بٹھایا ہے کہ تم اٹھنے کی بھی قابل نہیں رہو. جھوٹ بولنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے اور اس کے باوجود بڑا کھرا انسان اور بیڑا گھر تمہارے کرے. میں نے بہت سے ڈاکو مارے ہیں جن کے ساتھ 20-20 لوگ تھے. 10-10 گارڈ لے کر گھومتے ہو. ان کے درمیان وہ کام کروں گا کہ یاد رکھو گے. مسلم لیگ نون سندھ کے صدر بشیر میمن کی پیپلز پارٹی کے رہنما مخدوم جمیل الزماں کو دھمکیاں. زبانی تھوڑا لگام دے اور پیغام تلاس پیغام کے لگام دے نتا مکے ثبوت دس مونڈ مکے بھی دو اکیلو پھر تو ڈان گارڈن دا پھری دے ڈان گارڈن وچ میں وہی کدو سے جو کب کب سمجھی دو بھولے نہیں بھاؤ بھولے نہیں. ڈان گارڈن کا بچہ ہے جگہ ویو ایڑا منہ دھاڑے مارے چندا وی پی جڑا گڈوا. لاہور میں انتخابی ریلی میں حمزہ شہباز پر جوتا اچھال دیا گیا. جوتا اچھالنے والے شخص کو نون لیگی کارکنوں نے پکڑ کر تھپڑ مارے. مقامی رہنما جوتا اچھالنے والے کو قریبی مکان میں لے گئے. حمزہ شہباز لاہور NA 118 میں انتخابی ریلی میں شریک تھے. آٹھ فروری کو کراچی اس کے رہنے والوں کو واپس کرنا ہے. ملک بنانے والوں کے علاوہ ملک کو کوئی نہیں چلا سکتا. MKM پاکستان کے رہنما خالد مقبول کہتے ہیں 5 سال صبر کے ذریعے سازش کرنے والوں کو ناکام بنایا. تیار رہو, انتخابات کے بعد نئے سفر کا آغاز ہوگا. 8 فروری کو کراچی والوں کو واپس کرنا ہے. ہم نے سازش کرنے والوں کو ناکام کیا ہے. یہ ملک بنانے والوں کی اولادوں کے علاوہ کوئی چلا نہیں سکتا. کراچی کے دل میں بسنے والوں, دل کی دھڑکنوں کی آواز اب اس شہر کے کونے کونے پہ سنی جا رہی ہے. ہم گلی گلی محلہ محلہ اپنا کراچی واپس لے رہے ہیں. بلدیاتی الیکشن نے ثابت کیا جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے. عام انتخابات میں جماعت اسلامی بلدیاتی الیکشن سے بھی بڑی کامیابی حاصل کرے گی. حافظ نعیم الرحمان کے پروگرام سوالیہ میں گفتگو. ریسنٹ پاسٹ میں الیکشن ہوا بلدیاتی الیکشن, اس جماعت اسلامی جو ہے وہ اس وقت جو ہے سب سے بڑی جماعت. ہمارے ووٹس بھی زیادہ تھے اور ہماری سیٹیں بھی زیادہ تھیں. جماعت اسلامی کو کراچی والوں نے سب سے بڑی جماعت بنائی. کراچی آئی, میں یہ سمجھتا ہوں چاہے کوئی زبان بھی بولنے والا اس کے پاس کراچی کے ایشوز پر کوئی آواز ہی نہیں ہے جماعت اسلامی کے علاوہ, سیریس آواز, اور کوئی چوائس ہی نہیں ہے جماعت اسلامی کے علاوہ. بہت بڑی کامیابی حاصل کریں گے, بلدیات سے بھی زیادہ. میٹرک بورڈ کراچی کے تحت ہفتہ طلبہ منایا گیا جس میں شہر بھر کے سرکاری اور نجی اسکولوں کے طلبہ و طالبات شریک ہوئے. انور خان کی رپورٹ. میٹرک بورڈ آفس کے مرکزی ہال میں ہفتہ طلبہ کے تحت قرات کا مقابلہ ہوا.
جس میں مختلف سرکاری و نجی اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے حصہ لیا۔ میٹرک بورڈ شعبہ تحقیق کی سربراہ حور مظہر کہتی ہیں طلبہ و طالبات اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل ہیں۔ اس سے یہ ہے کہ بچوں کی چھپی ہوئی صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں، ان میں جو اسکلز ہوتے ہیں وہ ان میں جب پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو انہیں سمجھ آتا ہے، ان کو ایک حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے۔ تقریب میں شامل جیوری اراکین کا کہنا تھا کہ طالب علموں نے قراءت کے مقابلوں میں معیاری کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ الحمدللہ ہمارے بہت سے قاری اور بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو کہ ماشاءاللہ جنہوں نے قومی سطح پر ملک کا نام روشن کیا۔ طالبات نے نعت خوانی کے مقابلے میں طلبہ پر سبقت برقرار رکھی۔ ہفتہ طلبہ کے تحت تقریری مقابلوں کا بھی انعقاد کیا گیا، جس کا موضوع پاکستان کا اصل مستقبل ہم سے ہے تجویز کیا گیا تھا۔ طالب علموں نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر بہتر انداز میں پیش کیے۔ جو زمانے بھر سے بیدارا ہوں وہ انداز پیدا کر، وہ سونائے مغرب تجھ کو یہاں پر واد کر دے گا۔ وہی نوجوان طلبہ ہیں کہ جنہوں نے ماضی میں ملک و ملت کی خاطر کارہائے نمایاں سر انجام دیے، کہ جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا۔ میٹرک بورڈ کے شعبہ تحقیق کے تحت ہفتہ طلبہ کا انعقاد ہر سال کیا جاتا ہے، جس کا مقصد طالب علموں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں میں آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ کیمرامین شہزاد میمن کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ اور اب ARY موسم۔ کوئٹہ میں کل اور پرسوں بارش اور برف باری کا امکان۔ کراچی میں سرد ہوائیں چلنے سے سردی بڑھنے کی توقع۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ کے علاوہ جوب اور زیارت میں بھی 28 اور 29 جنوری کو بارش اور پہاڑوں پر برف باری ہو سکتی ہے۔ سوات کی وادی خلام اور مالم جبہ میں برف باری ہوئی۔ بارش برسانے والی مغربی ہوائیں 31 جنوری تک ملک میں اثر انداز رہیں گی۔ پاکستان کرکٹ کا سب سے بڑا میلہ سجنے میں صرف 20 دن باقی۔ 17 فروری سے 6 ٹیمیں پاکستان کے 4 میدانوں میں ٹرافی کی جنگ لڑیں گی، لیکن تمام میچز خصوصی طور پر صرف ایک چینل پر دکھائے جائیں گے۔ وہ چینل ہے پاکستان کا پہلا HD اسپورٹس چینل اے اسپورٹس۔ یاور گروپ نے سب سے بڑی بولی دے کر PSL 9 اور 10 کے نشریاتی حقوق حاصل کیے ہیں۔ میگا ایونٹ میں فائنل سمیت 34 میچ کھیلے جائیں گے۔ سیزن 9 کی چیمپئن کا فیصلہ 18 مارچ کو کراچی میں ہوگا۔ مس جاپان 2024 کا تاج یوکرینی نژاد ماڈل کے سر سج گیا۔ کئی روز سے سوشل میڈیا پر مقابلہ حسن زیر بحث ہے۔ صارفین کا کہنا ہے ماڈل پیدائشی یوکرینی شہری ہے اور جاپانی بھی نہیں لگتی۔ ٹائٹل جیتنے کے بعد یوکرینی ماڈل کا کہنا تھا کہ ٹائٹل جیتنا ایک خواب تھا۔ اکثر ایسی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا جو مجھے جاپانی شہری کے طور پر قبول کرنے سے روکتی تھی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ARY News.tv۔